کالج کا پیار پارٹ 1۔ میں نے جب نیلم کو دوسری حالت میں دیکھا تو میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا نیلم نے مجھے اپنی گود میں لٹایا ہوا ہے اور مجھے پانی پلا رہی تھی۔ جب میں آنکھ کھولی تو نیلم نے کہا کہ کیا ہوا سلمان، تم ٹھیک تو ہو؟ پیارے دوستو، میرا نام سلمان ہے اور میں 17 سال کا ہوں۔ میرے گھر میں ٹوٹل 4 افراد ہیں۔ میں، میری بہن صنم، میری امی اور میرے ابو۔ میرے ابو سعودی عرب میں جاب کرتے ہیں۔ میری بڑی بہن پڑھاتی ہیں، مجھ سے 4 سال بڑی ہیں اور امی گھر میں ہی ہوتی ہیں۔ میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں۔ میری کلاس میں ایک لڑکی پڑھتی تھی جس کا نام نیلم تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسی خوبصورت لڑکی دیکھی ہی نہیں تھی۔ دوستو، ویسے تو میں نے بہت ساری لڑکیوں کو لٹایا تھا۔ 17 سال کا میں تھا، لیکن مجھے خود یاد نہیں تھا کہ کون سی لڑکی کو کس جگہ لٹایا ہے، یعنی مجھے تعداد ہی معلوم نہیں تھی۔ لیکن نیلم ایسی لڑکی تھی جس پر پورا سکول فدا تھا، لیکن وہ کسی کو لفٹ نہیں کراتی تھی۔ سکول کیا، وہ جہاں بھی جاتی تھی، بازار، مارکیٹ، جو اسے ایک نظر دیکھتا تھا وہ پلٹ کر اسے بار بار دیکھتا تھا۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، پوری دنیا میں آپ جا کر دیکھ لیں، شاید کوئی ایسی لڑکی مل جائے، ایک جو اس کے برابر خوبصورت ہو، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی وہ نیلم تھی۔ یار، جتنی وہ خوبصورت تھی نا، اتنی وہ خوبصورت بھی تھی۔ کسی لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ اب میں نیلم سے دوستی کروں گا، اور ضرور کروں گا۔ شاید اس سے محبت ہو گئی تھی۔ ہماری کلاس میں ایک لڑکا تھا جس کا نام عمران تھا۔ وہ لڑکا بھی بہت شریف اور سلجھا ہوا تھا اور لڑکیوں کے چکر میں تو بالکل بھی نہیں تھا۔ میں نے نیلم کو دیکھا کہ کبھی کبھار وہ عمران سے بات کر لیتی تھی، لیکن کسی کام کے سلسلے میں کبھی اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ عمران سے لے لیا کرتی تھی۔ اچھا دوستو، میرے پاس ایک گاڑی تھی، کار، چھوٹی سی کورے، جس کے بلیک کلر کے شیشے تھے، اور میں نے تھوڑا پیسہ خرچ کر کے اس کو بڑا خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ یار، کیونکہ پیسہ تو ابو سعودی عرب سے بھیجتے تھے، ہمارا اپنا گھر تھا، میری بہن بھی پڑھاتی تھی اور میں پڑھتا تھا۔ ہماری ایک میڈم تھی سکول میں، ان کی بیٹی بھی ہماری کلاس میں پڑھتی تھی۔ اچھا، ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گیا کہ میں بھی دکھنے میں بہت خوبصورت اور سمارٹ تھا، اور یار میری باڈی بھی بڑی اچھی تھی، اور جب میں چشمہ لگا کے نکلتا تھا تو لڑکیاں مجھے پلٹ پلٹ کر دیکھتی تھیں۔ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ بہت ساری لڑکیوں کو میں لٹا چکا ہوں۔ یہ جو کہانی میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اس میں نیلم کو لٹانے سے پہلے کئی ایسی لڑکیاں آئیں گی جن کو میں لٹا چکا ہوں۔ آپ کو مزہ آنے والا ہے یہ کہانی سن کے۔ میری میڈم کی جو بیٹی تھی، ان کا نام کرن تھا، اور وہ مجھے پسند کرتی تھی، اور میں بس صرف اسے استعمال کرنے کے لیے اس سے بات چیت کرتا تھا۔ ایک دن مجھے کرن نے کہا، سلمان، میرے گھر پہ آنا، مجھے تم سے کام ہے۔ میں نے کہا کہ کرن، آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور میرا مشکل ہے تمہارے گھر آنا۔ تو کرن نے اپنی امی کو بولا کہ مجھے سلمان سے کام ہے، وہ گھر آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو پھر میڈم نے مجھے اپنے روم میں بلایا اور کہا کہ سلمان، کیا ہوا؟ تمہیں کرن بلا رہی ہے، تم گھر پہ کیوں نہیں آ رہے؟ تو میں نے کہا، میڈم، مجھے کام تھا، لیکن اگر آپ کہہ رہی ہیں تو میں ضرور آؤں گا۔ میڈم مجھ سے کہنے لگی کہ میں تو کسی کام سے باہر ہوں گی اور میرے ہسبینڈ بھی جاب پہ ہوں گے، تو تم تھوڑا جلدی آ جانا اور کرن کا خیال رکھ، وہ گھر پہ اکیلی ہوگی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ موقع اچھا ہے، چلا جاتا ہوں، کرن کا جو بھی کام ہے وہ کام بھی کر دوں گا اور آج اسے لٹا بھی دوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے میڈم، میں آ جاؤں گا، آپ بے فکر رہیں، میں کرن کا ٹھیک سے خیال رکھوں گا۔ پھر میں اسکول سے گھر آیا، میری بہن صنم بھی میرے ساتھ تھی۔ امی نے کہا، تم دونوں فریش ہو جاؤ،
یونیفارم چینج کر لو، میں تم لوگوں کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ پھر میں واش روم میں چلا گیا، فریش ہو کے واپس آیا، یونیفارم چینج کی اور پھر کھانے کی ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں میری بہن صنم بھی چینج کر کے آ گئی اور وہ بھی فریش ہو کے آئی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میری بہن صنم تھوڑی سی صحت مند تھی اور اس کا بڑا بڑا جسم تھا، لمبے لمبے بال تھے اور کلر میں تو وہ بالکل دودھ جیسی تھی۔ میں نے جب بہن کو دیکھا تو میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ میں بہت ساری لڑکیوں کو لٹایا ہے، کاش کبھی مجھے موقع ملے تو میں اپنی بہن صنم کو بھی لٹاؤں گا۔ آج پہلی بار میں اپنی بہن کو دوسری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، او صنم میرے پاس بیٹھو۔ پھر صنم میرے سامنے کرسی پہ آ کر بیٹھ گئی۔ امی کھانا لے کر آئی، کھانے میں دال چاول بنے ہوئے تھے اور ساتھ میں سبزی بھی تھی جو چاول میں مکس کر کے کھائی جاتی ہے۔ ہم زیادہ تر دوپہر میں یعنی لنچ ٹائم میں چاول ہی کھاتے تھے۔ سفید چاول سبزی یا پھر دال کے ساتھ یا پھر گوشت کے ساتھ ہم نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے تھوڑا سا موبائل استعمال کیا، اس کے بعد میں میڈم کے گھر چلا گیا۔ میڈم کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہی تھا، زیادہ دور نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پہنچ گیا۔ میں نے بیل دی تو کرن نے دروازہ کھولا۔ کرن لوگ فلیٹ میں رہتے تھے اور 4th فلور پہ ان کا فلیٹ تھا اور ہم لوگ ایک بنگلے پہ رہتے تھے جو ہمارا اپنا تھا۔ میرا خیال ہے پیسوں میں بھی ہم ان سے زیادہ امیر تھے۔ کرن نے جیسے ہی دروازہ کھولا میں اندر داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ کرن نے عجیب قسم کا ڈریس پہنا ہوا ہے جو رات کو عموماً لڑکیاں پہن کر سوتی ہیں۔ لوز ٹائپ کا تھا اور نرم و ملائم قسم کا لباس تھا جس سے اس کا آگے کا پورا حصہ مجھے واضح نظر آ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے اندر سے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا۔ میں جا کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ فوراً سے گئی اور فریج سے جوس نکالا اور 2 گلاس میں ڈال کر لے آئی۔ زیادہ گرمی بھی نہیں تھی اور زیادہ سردی بھی نہیں تھی، ملا جلا موسم تھا۔ پھر ہم لوگ باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا، بتاؤ کہ کرن تمہیں کیا کام تھا؟ تم نے اتنا ارجنٹ مجھے بلایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آرام سے جوس پیو، پھر کام بھی بتاتی ہوں۔ میں اور کرن آرام سے جوس پینے لگے اور تھوڑی دیر میں جوس ختم ہو گیا۔ پھر میں نے کہا، ہاں کرن اب بتاؤ نا تم۔ اس نے کہا، سلمان ادھر میرے ساتھ آؤ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بیڈ روم میں لے گئی۔ میں نے کہا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے کہا، یہاں کام ہے، یہاں بیٹھو، تمہیں بتاتی ہوں۔ کام میں جا کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ کرن نے جا کے دروازے کو لاک لگا دیا، یعنی کنڈی لگا دی۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ اچانک کرن کو کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ پھر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، مجھ سے کہنے لگی، سلمان اپنا ہاتھ دھو۔ جیسے ہی میں نے اس کو اپنا ہاتھ دیا، اس نے میرا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے دل پر رکھ دیا اور کہا کہ سلمان اسے محسوس کرو، یہ کتنا تیز دھڑک رہا ہے۔ اب مجھے عجیب لگا کیونکہ دوستو وہ نرم تھا، بالکل جیسے ہی میرا ہاتھ لگا تو مجھے کرنٹ محسوس ہونے لگ گیا، لیکن مجھے اچھا بھی لگ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ ہٹایا نہیں، پھر میں اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے ہاتھ کو کرنے لگا۔ میں نے کہا، ہاں یار یہ دل تو بہت زور سے دھڑک رہا ہے۔ کیا بات ہے کرن، سب خیریت ہے نا؟ اس نے کہا، کہاں سلمان، خیریت تو نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیا ہوا مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا، سلمان مجھے رات بھر نیند نہیں آتی، بس میرے دماغ میں میرے دل میں بس تم ہی آتے ہو۔ مجھے لگتا ہے سلمان میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں نے کہا، اچھا کرن، لیکن اگر میڈم کو پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچیں گی؟ کرن مجھ سے کہنے لگی، سلمان تم فکر مت کرو، امی سے میں بات کر لوں گی۔ پھر اس نے کہا کہ چلو سلمان، آج مجھے جی بھر کے آپ سے محبت کرنی ہے۔ اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یار کیا میری قسمت ہے، میں خود لڑکیوں سے دور بھاگتا ہوں لیکن لڑکیاں میرے پیچھے پیچھے آتی ہیں۔ اب یہ کرن کو ہی دیکھ لیں، میری دیوانی تھی۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ لڑکیاں میرے پیچھے پاگل تھیں کیونکہ میں تھا بہت خوبصورت اور بالکل کم عمر بھی تھا۔
پھر کرن کھڑی ہو گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی اس نے مجھے گلے سے لگایا، کیونکہ اس کی عمر اور میری عمر تھی ایسی کہ ہم دونوں کا جسم بالکل نرم تھا۔ وہ تو پہلی دفعہ کر رہی تھی، البتہ میرا پہلی مرتبہ نہیں تھا۔ کرن سے پہلے میں کئی لڑکیوں کو لٹا چکا تھا، لیکن اگر پہلے والی کہانیاں بتانے بیٹھ گیا تو یہاں بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں آگے کا بتا رہا ہوں۔ پھر اس نے مجھے بیڈ پہ دھکا دیا۔ میں جیسے ہی بیڈ پہ گرا، وہ میرے اوپر چڑھ گئی اور کہنے لگی کہ بڑی مشکل سے تم میرے ہتھے چڑھے ہو۔ پھر اس نے وہ سب کچھ کرنا شروع کیا جو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے۔ اب میں پریشان تھا، کیونکہ کرن جو کام کر رہی تھی بڑی مہارت سے کر رہی تھی۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ کسی اور کے ساتھ بھی تو نہیں کرتی رہی ہے، کیونکہ اس کو سارے وہ طریقے آتے تھے جو شاید مجھے بھی نہیں آتے تھے۔ یہ کرن کہیں موبائل پہ ویڈیو وغیرہ دیکھتی ہوگی۔ دوستوں کافی دیر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہم لوگ کھیلتے رہے۔ میں سمجھتا تھا کہ میں ہی اس کھیل کا ماہر کھلاڑی ہوں، لیکن کرن تو مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی۔ 1 گھنٹے کے بعد ہم لوگ روم سے باہر آئے تو اس نے کہا کہ یہاں بیٹھو، تمہیں اور جوس پلاتی ہوں۔ پھر وہ 2 گلاس مزید جوس کے لے آئی اور پھر ہم دونوں نے بیٹھ کر جوس پیا۔ تقریباً ہم لوگ 30 منٹ تک باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، سلمان دوبارہ چلتے ہیں روم میں؟ میں نے کہا نہیں کرن، میں تھک گیا ہوں، اور میڈم نہ آ جائیں۔ اس نے کہا امی ابھی تک نہیں آئیں گی، وہ مغرب کے بعد آئیں گی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور دوبارہ مجھے روم میں لے گئی۔ اب کی بار جو اس نے کیا، میرے تو ہوش ہی ٹھکانے لگ گئے۔ ایسے طریقوں سے وہ کر رہی تھی کہ میں حیران تھا۔ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی تھی، سب کچھ وہ خود ہی کر رہی تھی۔ کیونکہ ہمارا دوسری دفعہ تھا، اس لیے یہ تھوڑا اور لمبا چلا اور تقریباً 1.5 گھنٹے تک ہم لوگ کھیلتے رہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس کام سے فارغ ہو گئے اور پھر میں نے کہا کہ ابھی مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر کے لیے کچھ سامان وغیرہ خریدنا ہے، ورنہ میری امی مجھے ڈانٹیں گی۔ کرن تمہیں تو پتہ ہے کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، ایک دوست ہے، وہ رکشہ چلاتا ہے۔ وہ میرا بہت پرانا دوست ہے۔ جب میرے پاس گاڑی بنگلہ کچھ بھی نہیں تھا اور مجھے کہیں بھی آنا جانا ہوتا تھا تو اس کو کال کرتا تھا، وہ رکشہ لے کر آتا تھا اور مجھ سے پیسے بھی نہیں لیتا تھا۔ میری امی کو، میری بہن صنم کو کہیں بھی جانا ہوتا تھا وہ لے جاتا تھا، اور تب سے وہ میرا دوست تھا۔ میرے ابو بھی اسے جانتے تھے، وہ ہمارے گھر بھی آتا تھا اور کھانا وغیرہ بھی کھاتا تھا ہمارے ساتھ۔ میری بہن، میری امی، میرا سب کے نمبر تھے اس کے پاس۔ وہ بہت ہی اچھا اور شریف لڑکا تھا۔ کبھی کبھار اگر میں بزی ہوتا تو صنم یا پھر میری امی اسے کال کر کے گھر پہ بلا لیتی اور اسے کوئی چیز منگوانی ہوتی تو بتا دیتی اور وہ لے آتا تھا۔ میں گھر پہنچا تو امی نے مجھے پیسے دیے اور کہا کہ سلمان یہ لو پیسے اور جا کے 2 کلو چکن لے آؤ، اور سبزی والے سے کچھ ہرا دھنیا، پودینہ، پیاز اور ٹماٹر لے لینا۔ اور پھر میں بازار چلا گیا۔ میں نے 2 کلو چکن لیا اور باقی سامان لے کے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری بہن صنم بہت تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ آج میں کرن کے ساتھ کھیل کر آیا تھا تو میرا دل کر رہا تھا رات کو اپنی بہن کے کمرے میں جاؤں۔ میری امی الگ روم میں سوتی تھی، میں الگ روم میں ہوتا تھا، اور میری بہن صنم کا اپنا ایک الگ روم تھا۔ اب میرا رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ رات ہو تو میں اپنی بہن کے کمرے میں جاؤں۔ میں کمپیوٹر پہ فیس بک چلاتا رہا۔ اس کے بعد جب فری ہوا تو رات کے 9 بج گئے تھے۔ امی نے کہا آ جاؤ ٹیبل پہ، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ امی نے قورمہ بنایا ہوا تھا۔ پھر میں اور صنم ٹیبل پہ آ کر بیٹھ گئے اور امی نے کھانا لگانا شروع کیا۔ ہم نے تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ ہم کھانا کھا ہی رہے تھے کہ ہمارے گھر کی بیل بجی۔ امی نے جا کر دروازہ کھولا تو میرا وہی دوست کھڑا تھا جس کے بارے میں نے ابھی بتایا تھا، جو رکشہ چلاتا تھا، جس کا نام عامر تھا۔ امی نے کہا آ جاؤ عامر بیٹا، تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ عامر مجھ سے 1 سال بڑا تھا، تقریباً وہ 18 سال کا تھا۔
عامر کہنے لگا ہاں امی مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے، میں یہیں قریب سے گزر رہا تھا تو سوچا کہ پتہ کر لیتا ہوں، کھانا بنا ہوا ہے تو میں آپ لوگوں کے گھر سے کھا لیتا ہوں۔ وہ سیدھا آیا اور امی نے اسے صنم کے برابر میں بٹھا دیا۔ اب میں نے دیکھا کہ صنم اس سے کھل کر باتیں کر رہی تھی اور وہ سر جھکا کے باتوں کا جواب بھی دے رہا تھا اور کھانا بھی کھا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اور سنا بھائی عامر کیسا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہوں۔ سلمان بھائی آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہاں میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور بتاؤ رکشہ کیسا چل رہا ہے؟ سواریاں وغیرہ ملتی ہیں نا؟ اس نے کہا ہاں اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور پھر امی نے کہا کہ رات کو تم یہیں رک جاؤ، تو عامر کہنے لگا کہ نہیں نہیں امی مجھے گھر جانا ہے، میری امی ناراض ہوتی ہیں، وہ اس دن بھی میں آپ کے گھر پہ رک گیا تھا تو اگلے دن صبح جب گھر گیا تو امی مجھ سے ناراض ہو رہی تھی اور غصہ کر رہی تھی، تو میری امی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے عامر تم کھانا کھا لو اس کے بعد چلے جاؤ۔ اب ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا اور عامر جانے لگا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے عامر پھر ملتے ہیں، خدا حافظ، اور وہ چلا گیا اور میں آ کے موبائل میں لگ گیا۔ اب رات کے 12 بج گئے تھے اور میں نے سوچا کہ ابھی جاتا ہوں اپنی بہن کے کمرے میں۔ میں اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا صنم کے کمرے کے گیٹ پر پہنچا۔ کان لگا کے آواز سنی تو ہلکی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ آخر صنم کے کمرے میں کوئی اور تو نہیں ہے۔ صنم کے ساتھ پھر میں نے ہلکا سا دروازہ کھولا تو دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ صنم تو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دیں چینل کو اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ پارٹ 2 نیکسٹ ویڈیو میں۔ چلو دیکھتے ہیں، شکریہ۔